بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، یکم ذی الحجہ ہے، اور یہ اسلامک کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے. چاند کی تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا یہ آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد سے محرم شروع ہو جاتا ہے. پھر سے نیا سال، اسلامک نیا سال کا آغاز ہوتا ہے. یہ اختتام جو ہے اس کا قربانی سے ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم کا جو آغاز ہے وہ بھی قربانی سے ہے. اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں نظر آتی ہے. اور اسی طریقے سے اس میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں سیدنا امام حسین کے پڑھ نانا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نظر آتی ہے. تو گویا کہ اسلامک سال یا اسلامی تعلیم قربانیوں کا نام ہے کہ وہ پورا کا پورا ہم کو اس طرف اشارہ کرتا ہے پورا سال کہ قربانیوں سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. قربانی کبھی اپنے من کی ہوتی ہے، قربانی اپنی کبھی جسم کی ہوتی ہے، کبھی روپیہ پیسے کی ہوتی ہے، کبھی جسمانی ہوتی ہے، کبھی اپنے جذبات کی ہوتی ہے. قربانیاں ہر طرح کی ہوتی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ قربانی بقرعید کے موقع پر جانوروں کو ذبح کر دینے کا نام قربانی ہے. قربانی اس کا نام نہیں ہے. قربانی دراصل اپنے اکڑ کو، گھمنڈ کو، تکبر کو ذبح کر دینے کا نام قربانی ہے. اپنی انا کو قربان کر دینے کا نام قربانی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں پیش کی دین کے خاطر، اسلام کے خاطر. ان قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی جو انہوں نے پیش کی ہے، اپنا تن من دھن چھوڑ کر، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی. بہت بڑی قربانی تھی. اسی طرح تمام پیغمبروں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر قربانیاں دی، اور پھر ان کے امتوں نے. اور ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم سے بھی قربانی کا مطالبہ ہے. اب جو اس وقت قربانی ہے، یہ قربانی ہمیں ایک بہت بڑے واقعے کی یادگار دلاتی ہے، یاد کراتی ہے، اور یہ بتلاتی ہے کہ پرتھوی پر اگر کوئی بندہ اللہ سے قریب ہے اور وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اپنی محبوب ترین چیز کو اس کی راہ میں قربان کر دینے کا نام قربانی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اسی کی کہہ سکتے ہیں کہ بدل کے طور پر، اسی کے بدل کے طور پر، اور اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اس قربانی کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے دی تھی، وہ اتنی محبوب
اور پسند آئی کہ امت محمدیہ کے لیے، تمام امتوں کے لیے اس کو واجب کا درجہ دے دیا کہ اب قیامت تک ہر شخص جو ہے قربانی پیش کرے۔ اور پرتھوی پر ایک ایسی قربانی تھی جس کے اندر للہیت تھی، خلوص تھا، صرف اور صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کا، اس کے اندر آخری درجے کا ایک بہترین نمونہ موجود تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، 87-90 سال کی عمر میں ان کو ولادت ہوئی تھی، ان کو اولاد نصیب ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جب وہ 9 سال کا ہوا، جب بچہ 9 سال کا ہوتا ہے تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، کھیلتا ہے، بھاگتا ہے، باتیں کرتا ہے، ہر چیز ہر ادا اس کی پیاری ہوتی ہے۔ اور اس وقت یہ حکم ہوا کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کر دیجیے۔ یا ابت انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کی منشا یہ ہے، تو پہلے دن 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر دوسرے دن یہ خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ قربان کیے، تیسرے دن بھی دیکھا، پھر 100 اونٹ قربان کیے، اور جب اس کے بعد دیکھا تو کہا منشا کچھ اور ہے۔ تو نظر گئے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی محبوب ترین چیز میرے نزدیک ہے تو وہ میرا بیٹا ہے۔ تو کہا، فوراً بیٹے کو بلایا کہ بیٹا میں نے انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تم بتاؤ، ماذا ترى، تم کیا خیال کرتے ہو، تمہارا اپنا ڈیسیزن کیا ہے۔ یعنی بغاوت بھی تو کر سکتا ہے بیٹا، ہم لے کے چلے، اس کو راضی نہیں کیا تو انسان اپنے میں بغاوت کر سکتا ہے۔ انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو بیٹا فرمانبردار تھا، فوراً کہا اللہ ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے فوراً کریے، اور آپ مجھے صابرین میں سے، شاکرین میں سے پائیں۔ اب بتائیے، جن کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب دیا، امام کا لقب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے کے اندر خود بخود تابعداری پیدا کر دی، فرما برداری پیدا کر دی۔ بیٹے نے بھی باپ کی فرما برداری میں فوراً اپنے آپ کو سر خم تسلیم کرتے ہوئے پیش کر دیا۔ اور پھر اللہ کے سامنے جب قربانی کا منظر پیش آیا، اور اس قربانی کے منظر کے ساتھ ساتھ جب تمام لوگوں نے دیکھا اور تمام دوسرے مخلوقات نے دیکھا، وہ بھی دنگ رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت کو قربانی میں کسی کی جان پیاری نہیں تھی، وہ تو جذبات دیکھتا تھا، تقویٰ دیکھتا تھا، للہیت دیکھتا تھا، خوشنودی دیکھتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کرنا چاہا تو ذبح نہیں ہوئے۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جائیے جنت سے ایک دمبا لے جائیے، حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دیجیے۔ اور حضرت اسماعیل ایک جگہ بالکل صحیح سالم تھے، اور چھری جو ہے دمبے پر چلی۔ جب دیکھا اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ ہمیں یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اب ہم نے قیامت تک اس عمل کو امت کے اوپر واجب کر دیا۔ یہ اسی قربانی سنت ابراہیمی جو حضرت ابراہیم نے سینکڑوں برس پہلے حضرت اسماعیل کی شکل میں پیش کی تھی، اسی کی قربانی کو ہر سال ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام کے تمام مسلمان عالم اسلام کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اور اس کا جذبہ، اس کے اندر جو للہیت ہے، اس کے اندر جو خوشنودی ہے، اس کے اندر جو رضا جوئی ہے، وہی ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے رقت جگر کو اللہ کے سامنے قربان کرتے ہوئے پیش کی تھی۔ اسی قربانی کو آج ہم جو ہیں آج سے تقریباً 10 دن کے بعد میں پیش کریں، لیکن یہ شروع کے جو 10 دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔
اس کو قرآن کریم میں ولیال عشر کہا، 10 راتیں۔ یہ 10 راتیں بڑی بابرکت ہیں۔ ان 10 راتوں کے اندر انسان اگر عبادت کرے، جس طریقے سے الگ الگ مہینوں میں کوئی نہ کوئی ایسی عبادت آتی رہی، آپ نے دیکھا ہوگا شب برات، شب قدر، یہ اسی طرح یوم عاشورہ، 10 محرم، تو اسی طرح 10 محرم، یہ جو 10 راتیں ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، اور 10ویں دن جو ہے قربانی ہوتی ہے، یہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس میں جتنا ہو سکے عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پورا سلسلہ جو ہے حاجیوں سے منسلک ہوتا ہے۔ حاجی حج کرنے کے لیے اللہ کے دربار پہنچتے ہیں، اس کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، وہ کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، وہ ہمارے سب کے سامنے، وہ 2 کپڑے میں ہوتے ہیں، وہ ایسا نذرانہ خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بس وہ گویا کہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے اللہ کو خوش کرنے کی یادوں میں اور اس کی تڑپ میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے لگاتے ہیں۔ ایام تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں لگاتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی تجلیات کو، اللہ کی رحمتوں کو برساتی ہیں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہیں، اور اللہ کے یہاں سے ملائکہ کا ظہور ہوتا ہے، اور بے شمار لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ایک ہی جھٹکے میں پوری انسانیت کی مغفرت کے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم اگر اس کے دربار کی زیارت کے لیے نہیں جا سکے تو ہم اپنے اپنے جگہوں میں رہ کر وہی کنڈیشن رکھتے ہوئے، وہی پوزیشن بناتے ہوئے اگر اللہ کی عبادت کریں تو من تشبہ بقوم فہو من کے تحت ہم نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، جس شخص کی ہم نے شکل اختیار کی، ہم اسی میں سے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم حجاج اکرام کی شکلیں اختیار کریں، ان کے عمل کو کریں، جس طریقے سے وہ چلتے پھرتے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، جس طریقے سے وہ اترتے اور چڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کو پڑھتے ہیں اور یہ تسبیح اور مناجات سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہم بھی چلتے پھرتے کرنے لگیں تو وہی ثواب ہمارے لیے بھی وہی ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے 10 دن تک جو ہے کہا جاتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ پہلے 10 دن پہلے ہی ناخن وغیرہ بال وغیرہ بنوا لے تاکہ ان کی مشابہت اچھے سے ہو جائے۔ پراگندہ بال ہوتے ہیں، وہ ان کو صرف اللہ کی دھن ہوتی ہے، میرا رب خوش ہو جائے۔ اب اس میں جو ہے ان کے بال بکھر جاتے ہیں، صابن نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے وہ جو ہے ایسے محسوس ہو کہ دنیا دار ہے۔ ایک عاشق اپنے محبوب کو خوش کرنے میں لگ رہا ہے، گویا کہ عشق خداوندی کا وہ نمونہ وہاں پر پیش کرتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے دنیا بھول کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کے اوپر کیا لباس تن ہے، کیا نہیں ہے، بھوکا ہے پیاسا ہے کیا، کچھ نہیں پتا ہوتا اس کو، بس اس کا رب اس کو نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے میں ظاہر سی باتیں انسان کے بال بڑھ جاتے ہیں، ایسے میں بال بکھر جاتے ہیں، ایسے میں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں خود بخود کیفیت اس کی موجود ہوتی ہے۔ اب ایسے میں اگر ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے تو جن کو قربانی کرنی ہے 10 دن تک بہت سے لوگ ناخن کاٹتے ہیں، بہت سے لوگ بال بنواتے ہیں، شیونگ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، وہ نہ کریں، تھوڑا سا اہتمام کریں، اس کا ثواب ملے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، بڑا ثواب ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا عید کے بعد 6 روزے بڑے اہمیت کا حامل ہیں، سزا عید کے روزے کہلاتے ہیں، اسی طرح یہ روزے بھی بڑے اہم ہیں، بڑے ثواب کے وہ ہیں۔ اگر آپ بہت کچھ نہیں رکھ سکتے کہ یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا 8 کا 9 کا رکھ لیں، اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، قدرت دی ہے تو پھر 1 سے 9 تک رکھ لیں، بہت ثواب کا کام ہے اور اس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ خواتین اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اس طریقے سے۔ دوسرے جو ہے اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کا
مناجات کا اور خاص طور سے ایام تشریق میں پڑھنے والی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایام تشریق جو ہے 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے، فجر سے 9 ذی الحجہ سے 13 کی عصر تک ہوتی ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا یہ تو ہوتی ہے لیکن ایک سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا مطلب یہ جب آپ اتر رہے ہوں، جب آپ چڑھ رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ اس تکبیر کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تکبیر اللہ کو بہت پسند ہے ان ایام میں، جس کو آپ ایام تشریق کے جو دن ہوتے ہیں وہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 کی عصر تک مانے جاتے ہیں۔ اسی میں ہر نماز کے بعد میں کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا چاہیے، ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بھول جائے، ظاہر سی بات ہے سال میں 5 دن پڑھی جاتی ہے، بھول جاتا ہے تو تھوڑا سا زور سے پڑھیں تاکہ بھائی کو یاد آ جائے۔ آپ زور سے پڑھیں گے، بھائی کو یاد آ جائے، وہ بھی زور سے پڑھے گا، تو اس طریقے سے یہ چیز بن جاتی ہے۔ تو 9 یاد رکھیے گا، 9 سے یہ شروع ہوگی، فجر سے۔ عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ 1 تاریخ سے شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا بھی، تو اس لیے ہم نے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ 1 تاریخ سے نہیں ہوتی ایام تشریق، 9 سے ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں آپ اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اور دوسری تمام ایسی چیزیں، صدقے بہت کر سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان موقعوں پر صدقہ بڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ صدقہ کر دیا۔ صدقے سے کیا ہے، اللہ کا جو جلال ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ کی جو ہے جان مال میں برکت آ جاتی ہے۔ انسان حادثات سے، پریشانیوں سے گھرا ہے، وہ خود بخود کافور ہو جاتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں۔ تو صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کی ان کی آل کا، تو یہ بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 1,00,000 2 لاکھ دیں۔ صدقہ میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر بکری کا کھر بھی آپ دے رہے ہیں سچے دل سے، کھجور کی ایک گٹھلی بھی دے رہے ہیں، اور کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھرری ہوتی ہے اس کو بھی دے رہے ہیں، وہ بھی قبول ہے۔ اگر آپ نے سب سچے دل کے ساتھ میں، یعنی کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیا، وہ بھی مقبول ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرے پاس تو بھائی 1000 روپے نہیں ہے، اگر میں کسی کو دوں گا تو کیا سمجھے گا کوئی، یہ نہیں ہونا ہے۔ جس طریقے سے ایک پڑوسن اپنی پڑوسن کو اگر ہدیہ کرے، کوئی چیز بنائی اور بھیج دی، تو شرم محسوس نہ کرے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے دل آپس میں ملتے ہیں، محبت اور پریم بڑھتا ہے، آپس میں لگاؤ بڑھتا ہے، سوسائٹی کے اندر پرسکونیت آتی ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سوچنے لگے ارے یار کیا کھر کیا ہوتا ہے، تو یہ غلط بات، لینے والا بھی اور دینے والا اس کو کوئی حقیر نہ سمجھے۔ یہ حقیر نہ سمجھنے کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ ہمارے بھائی ایک دوسرے سے قریب آ سکیں، پیار کا، محبت کا ماحول قائم ہو سکے، اور اس فضا میں سانس لینا آسان ہو سکے، اسلامی شریعت پر اور اسلامی تعلیمات پر زندگی گزارنا آسان ہو سکے، اور جب کوئی ہم کو دیکھے، ہماری ایکٹیویٹی کو دیکھے، تو ہم سے متاثر ہو کر اسلام کو جاننے کی کوشش کر سکے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کے پیغامات ہیں، اس کو جانے، اور پھر خود بخود یہ تعلیم فروغ پائے۔ یہی اصل مقصد ہے، یہی نشر و اشاعت ہے، یہی دین کو پھیلانا ہے۔ دعوت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو، دعوت کا کام ہر ایکٹیویٹی کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، آپ صحیح سے کام نہیں کرتے، لاکھ آپ نماز پڑھتے رہیں، یہ دعوت نہیں ہے۔ دعوت دراصل اسلام کی یہی ہے کہ آپ کی شکل سے، آپ کی ایکٹیویٹی سے، آپ کے کردار سے، آپ کے کریکٹر سے ایسی خوشبو آئے کہ سامنے والا متاثر ہو اور اس کو لگے کہ ہاں یہ اسلام ہے۔ چلتا ہوا اسلام اگر دیکھنا ہے تو آپ کی شکلوں میں، آپ کے بدن میں، آپ کی ایکٹیویٹی میں نظر آنا چاہیے۔ نماز تو صرف ہر انسان پر فرض ہے۔ اگر نماز کے دائرے میں دعوت کو اور اسلام کو قید کر دیا تو اسلام تو محدود ہو گیا، مسجدوں تک پھر اسلام محدود ہے۔ اسلام مسجدوں تک محدود ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام ایک عالمی ایک تہذیب ہے، عالمی ایک دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर कोई दीन पसंद है तो वो इस्लाम है, और अल्लाह पूरे जहां का पालनहार है तो वो मस्जिदों में कैद नहीं करेगा, तमाम इंसानियत के लिए इसको फ़रोग़ देना है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटी से, अपने किरदार से, अपने अमल से ऐसा इस्लाम पेश करें जो हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं या इस्लाम को गलत समझते हैं वो खुद ब खुद सही मानों में इस्लाम को समझें और समझने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे, जब लोग उनके दुश्मन हुए तो उन्होंने क्या किया? अपने इस्लाम को पेश किया, अपने किरदार को और अखलाक को पेश किया, दीवाने हो गए, उनके सीने से लग गए और इस्लामी तालीमात को ओढ़ लिया और फिर अपना तन मन धन छोड़कर इस्लाम की गलियों में आकर इस तरीके से रहने लगे, वहाँ से जाने का नाम नहीं रहते थे। और इसीलिए वो सहाबा ज़मीन पर चलते थे और आसमानों पर जाकर जन्नतों में उनके टापों की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो क्या था? उनका वो अमल था जो वो इखलास के साथ में, लिल्लाहियत के साथ में और इंसानियत की फ़रोग़ के लिए और इस्लाम को फैलाने के लिए करते थे। और यही चीज़ जो है कामयाबी का दर्जा थी कि दुनिया में रहते हुए रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया था और वो अल्लाह से राज़ी हो गए थे। हमें भी यही चीज़ पेश करनी है। और फिर देखिए कि इंसान किस तरीके से बदलता है, उसकी करवटें कैसी बदलती हैं और किस तरीके से इस्लाम अपना असर दिखाता है। अल्लाह ताला हम सब का अमल की तौफीक होना चाहिए।